کیا عمران خان کا خطرہ اب ٹل گیا؟ 4 ماہ پہلے کے سیاسی حالات کو یاد رکھیں تو عمران خان جلسے پر جلسہ کر رہے تھے۔ ہر جلسے میں نت نئی دھمکی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیا نام اور لوگوں کی پہلے سے بڑی تعداد۔ عمران خان کا ہر ایک بیان حکومت کو مزید دباؤ میں لا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے الیکشن 5 سال بعد بھی ہوں تو عمران خان آسانی سے جیت جائیں گے۔ عمران خان کے خلاف نئے ثبوت اور آڈیو سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ انہیں چھکے کی طرح گراؤنڈ سے باہر بھیج رہے تھے۔ پھر آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی اور حالات یکسر بدل گئے۔ آج عمران خان ایک زخمی حریف کی طرح زمان پارک میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حکمت عملی اتنی غیر واضح ہے کہ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے بھی اس پر عمل نہیں کروا پا رہے۔ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد آگے کیا کریں گے، الیکشن تک کا وقت کیسے گزرے گا۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کا اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں۔ عمران خان کی انہا انہیں وہاں بھی واپس جانے نہیں دے گی۔ سابق وزیر اعظم کے سر پر توشہ خانہ کیس اور ممنوعہ فنڈنگ کی شکل میں نااہلی اور حتیٰ کہ گرفتاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ 13 دسمبر کو الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس کی اگلی سماعت کر رہا ہے اور اس سے پہلے کل اسی کیس کے حوالے سے نئی آڈیو لیک ہوئی، جس میں عمران خان کی اہلیہ ان کے دوست زلفی بخاری کو گھڑیاں بیچنے کا کہتی ہوئی سنی گئی۔ یہ آڈیو عمران خان کو بچا بھی سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی کیس کا گھیراؤ مزید لوگوں تک پھیلا بھی سکتی ہے۔ عمران خان کے جلسے بھی اب پہلے جیسے بڑے نہیں رہے۔ مہنگائی کا بوجھ کہیں یا غیر واضح سیاسی حکمت عملی، عوام کی دلچسپی عمران خان میں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو کیا عمران خان اب حکومت کے لیے خطرہ نہیں رہے؟ چند ہفتوں کے دوران عمران خان کو سیاسی طور پہ پے در پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب دوسرے مرحلے میں عام تاثر یہ ہے انہیں الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے مقدمات کا مسلسل سامنا ہے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کا جوش و خروش ماند پڑ گیا اور آئندہ ان کے لیے کوئی بڑی مہم جوئی باقی نہیں رہی۔ عمران خان کا اصل ڈراپ سین اس وقت ہوا جب انتہائی اطمینان بخش اور شفاف طریقے سے آرمی چیف اور چیف جوائنٹ آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہو گئی۔